نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد راہ عمل وہ سلسلہ گفتگو ہے اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہمارے عمل میں نکھار پیدا کر سکیں، گفتگو کا نہیں عمل کا رستہ ہمارے لیے آسان بنا سکیں، ان پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کی جائے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہر ریاکاری سے، بناوٹ سے، تصنع سے، ذاتی تشہیر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے بقرہ عید پر حضور علیہ الصلاۃ سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ اگرچہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی، جانور ذبح کیے، ان ساری شرائط کے ساتھ کی جو شرائط شریعت نے بیان فرمائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تقدیم کی، حضور کی قربانی سے پہلے قربانی کر لی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، سورۃ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے۔ پھر بات کو سمجھیے گا، انہوں نے قربانی کی، جو ساری شرائط، اس مضمون کو سمجھیں آپ، وہ ساری شرائط جو شریعت نے بیان کی ہیں کہ جانور اس طرح کا ہونا چاہیے، اس عمر کا ہونا چاہیے، وہ ساری شرائط پائی جاتی تھیں، کی بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کر لی نبی پاک علیہ السلام کی قربانی سے پہلے۔ تو رب کریم نے فرمایا ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور جو اگلا جملہ ہے وہ اور قابل غور ہے، آگے نہ بڑھو، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ تیری عبادت ہے، تیری رضا کے لیے دی ہے، اچھا غلطی ہو گئی حضور سے پہلے دے لی، فرمایا نہیں یہ تمہاری قابل قبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت بے شک اللہ کی ہو، اگر اس میں رسول کریم کا ادب شامل نہیں، اگر اس میں ادب شامل نہیں تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، ادب بھی شامل نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ بہت متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، نیک آدمی، یہ کسی شاعر کا شاعرانہ جملہ نہیں، کسی ادیب نے کوئی اچھا فقرہ نہیں تراشا، یہ قرآن پاک ہے۔ بہت نیک ہو، پرہیزگار ہو، لیکن ہو بے ادب، تو اس کی وہ نیکی اور پرہیزگاری بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ مسلم بخاری دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں کسی قبیلے کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو محبوب دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دیر سے آیا جماعت کرا لینا۔ حضور کو کچھ دیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی گزارش کی۔ ابھی جماعت شروع ہی ہوئی تھی کہ حضرت صدیق اکبر نماز کے مصلی پہ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ حضور تشریف لے آئے۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تشریف لائے، اب صحابہ نہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، رستہ دینے لگے۔ حضور علیہ السلام صفوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوتے، میں کبھی کبھی یہ حدیث پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جب حضور گزرے ہوں گے صفیں تو ٹوٹی ہوں گی نا، صفیں ٹوٹی ہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی۔ صفیں ٹوٹی ہیں، نماز نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ وہ نماز میں جو حضور کا ادب کر رہے تھے تو وہ بھی رب کی رضا ہی ہے۔ اب پہنچ گئے اللہ کے حبیب پہلی صف میں، حضرت صدیق اکبر کو خوشبو آ گئی، پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے۔ انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا کہ اب میں ہٹتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا اشارے سے کہا، بعض شارحین کہتے نہیں حضور نے بول کے بھی کہا پڑھاؤ نماز، لیکن وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹ گئے، پھر کہا پڑھاؤ نماز، وہ پھر ایک قدم ہٹ گئے، تیسری دفعہ پھر کہا تو وہ زیادہ ہٹ گئے۔ حکم ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے تو 3 دفعہ حکم دیا ہے۔ وہ کہتے نہیں خود مجھے حضرت صاحب نے کہا ہے تیری خیر ہے تو نہ آیا کر۔ او بھائی حکم اور ہوتا ہے، رضا اور ہوتی ہے، اللہ کرے سمجھ آئے آپ کو۔ حکم اور ایک صاحب نے آ کے کہا حضور میں جاؤں، تو پیر صاحب کیا کریں گے؟ اس کو باندھیں گے۔ وہ کہہ رہا جاؤ تو جاؤ بھائی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن تو صرف حکم نہ پوچھ، ذرا تھوڑا سا آگے بھی بڑھ، رضا بھی دیکھ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تو رہے کہ یا چاہتے ہیں جائے۔ تو دیکھ نا، حکم اور ہوتا ہے، رضا یہ ایک الگ مضمون چھڑ جائے گا، ادھر میں جانا نہیں چاہتا۔ شریعت میں طلاق دینا جائز ہے نا، مسئلہ بن جائے تو دے لو، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جائز پر اللہ کو پسند نہیں۔ اس کا مطلب ہے حکم اور ہے اور رب کی رضا اور ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ جی مجھے خود حکم ہو گیا تو بس چھٹی ہو گئی۔ اور خدا کے بندے کبھی بھانپ تو صحیح، کبھی قریب جا تو صحیح، کبھی دیکھ تو صحیح۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے تو نہ جا، تو ٹھہر جا، تو روک جا، تو کہتا ہے حکم تھا۔ او بھائی چھوڑ، میرے رسول کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ، لیکن حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹے، حضور مصلی پہ چلے گئے، نماز پڑھائی۔ کیا جملہ ہے، کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، اور کیا وفاق کے نرالے رنگ ہیں۔ حضور نے نماز کی تکمیل پر فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں؟ کیا انداز ہے، کیا طریق۔ سردار کے بیٹے تھے، مالدار تھے، خود بھی سردار تھے، بڑا کچھ تھے، لیکن حضور کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور جملہ شاندار کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ نبی کو نمازیں پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے، اب اتنی بھی جرت نہیں، اور ساتھ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ، یا رسول اللہ میں اور آپ کو نماز پڑھاؤں۔ بھائی عین نماز میں ادب، رسول اللہ کا ادب اور ادب کے معیار شریعت نے بیان کیے۔ معیار اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ آواز کا وزن ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ میری آواز اونچی ہے کہ سامنے والے کی اونچی؟ کس طرح تولیں گے، کس طرح پرکھیں گے؟ لیکن ادب سکھایا قرآن پاک نے، فرمایا تم نے خود ذائقہ یہ محسوس کرنا ہے، غور کرنی ہے، جو حضور کی آواز کا ردھم ہے، وزن ہے، تمہاری آواز کا وزن اس سے کم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی آواز موٹی ہوتی ہے، لیکن فرمایا جو میرے محبوب کی آواز ہے اس سے تمہاری آواز کم ہو تمہاری آواز۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے شیخ کے دروازے پہ دیکھا ہے، مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے پیر بھائی حضرت کی موجودگی میں اشاروں سے باتیں کرتے ہیں، اونچا نہیں بولتے، وہ اشاروں سے، وہ سانس نہیں لیتے۔ اقبال نے کہا نا کہ یہ جو حضور کا دروازہ ہے نا، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہنے لگے جی اللہ کی عرش کے نیچے وہ جگہ ہے جو اللہ کی عرش سے بھی زیادہ نازک۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جاں، فرمایا جنید بغدادی اور باعزید بستامی بڑے بڑے ولی ہیں، داتا علی اجویری اور غوث پاک جیلانی ان کے مریدوں میں شامل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی بڑے ولی ہیں جو غوث پاک کے بھی پیر ہیں، داتا علی اجویری کے بھی پیر ہیں، لیکن کہتے ہیں اتنا بڑا ولی بھی جب نبی پاک کے پاس جاتا ہے تو سانس بھی اونچا نہیں لیتا۔
نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، آہستہ سانس بھی اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ فرمایا تمہاری آوازیں بھی میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہوں، آواز بھی اونچی۔ تم دیکھیں نا ہمارے ہاں ادب کیا ہے بھلا آج کل؟ میں کسی شخص سے اگر پوچھتا ہوں کہ ادب، وہ کہتے جی الحمدللہ میں ادب کرتا ہوں۔ مثلاً کیا ادب کرتے ہیں؟ ہم اتنے سمٹے ہوئے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جائیں تو ذرا خیال کریں بول کس طرح رہے ہیں، بات کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ سوچا ہم نے اپنے والد کے سامنے، استاد کے سامنے، مرشد کے سامنے ہمارا طریقہ کیا ہے، علماء کے سامنے، مشائخ کے سامنے آواز کا خیال رکھنا کہ کہیں ان کی آواز سے آواز بھی اونچے نہ ہونے پائے۔ اتنا زیادہ قرآن مجید نے تاکید فرمائی اور ہمیں سمجھایا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہاں تک ادب کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، نبی کریم، ایک ہے آواز کا ادب کرنا اور ایک ہے پھر نسبت دینا۔ ہمارے ہاں تو نسبت دی جاتی ہے نا تو بڑی آسانی سے۔ حضرت برا بن عازب نا، ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا کہ کس کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس کس کی نہیں ہو سکتی، سوال پوچھا۔ اب حضرت برا بن عازب کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے، حضور نے انگلیوں پہ گن کے بتایا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا گائے کی بھی ہو سکتی ہے، بکرے کی بھی ہو سکتی ہے۔ یوں کر کے انگلیاں دکھا رہے ہیں بھئی ایسے حضور نے، توجہ کرنا، ایسے لوگوں کو توجہ کرانے، بھئی یوں حضور نے بتایا کہ اس طرح حضور نے انگلیوں سے بتایا کہ اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر فوراً نا بات کرتے کرتے حضرت برا بن عازب صحابی ہیں، بات کرنے کرتے انگلیوں کی طرف دیکھا، پھر صحابہ کی طرف، پھر انگلیاں، پھر صحابہ، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یار میں نا حضور نے انگلیوں پہ گن کے بتایا تھا تو بتا رہا ہوں، ویسے میری انگلیاں نبی پاک کی انگلیوں جیسی نہیں، ویسے میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں، وہ تو حضور نے گن کے بتایا تھا تو میں بھی، ورنہ میری انگلیاں تو امیر حرم نہ فقیر بے نوا تو کجا من کجا، میری اس طرح۔ یار ہم بھی تو تشبیہ دیتے ہیں نا، روز اشارے کرتے ہیں، استعارے کرتے ہیں، لوگ تو کر کر کے دکھاتے۔ فرمایا نا میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں ہیں، توبہ توبہ، میری انگلیاں بات کرتے کرتے کہاں کہاں ایک ہے کہ نیکی کر رہے ہو، پرہیزگاری کر رہے ہو، اس میں بھی آگے نہیں گزرنا، اور پھر اپنی آوازوں کا ادب، ہماری آواز بھی آواز سے آگے نہ چلی جائے، اور پھر یہ کہ آپ نے جب اشارہ دیا، تشبیہ دی، اس چیز کا بھی ادب ہے کہ بھئی میری انگلیاں حضور کی انگلیوں کی طرح کی نہیں ہیں۔ اور پھر اتنا ادب، ہم نہ پہلی سیڑھی نہیں چڑھے ادب کی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور دین کو 2 لفظوں میں آپ سے پوچھیں تو دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 لفظوں میں پوچھنا ہے تو دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ ہمارے زمانے میں نا بے باکی کا دور ہے، 2-4 مسئلے کسی کو آتے ہیں تو وہ آ کے نا تو بتانا ضروری سمجھتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا بات مجھے کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے شیخ کا مرید ہو گیا، تو ایک شخص ان سے مسئلہ پوچھنے آیا مرشد سے، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں آتا، یہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا۔ کہتے میں نے اس بندے کو نا پکڑ لیا، کونے میں لے گیا، میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں۔ جب میں بتانے لگا تو میرے شیخ نے آواز دی، کہنے لگے غزالی میں تیرا مرید نہ ہو جاؤں، تجھے تو زیادہ مسئلے آتے ہیں، مجھے تھوڑے آتے ہیں، تو پھر میں تیرا مرید نہ ہو جاؤں؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں جواب آتا تھا؟ میں نے تو اس لیے نہیں بتایا کہ بعضوں کا سوال کا جواب دینے میں بھی تکبر ہوتا ہے، انسان کے اندر چیز اچھلتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو 4 باتیں آ جائیں تو وہ جب تک ساری مسجد کے نمازیوں کی نماز ٹھیک نہ کرا لیں اتنی دیر تک ان کا علم انہیں سونے نہیں دیتا رات کو، اور ایک مسئلے کا پتہ چل جائے تو اب سب تک سارا زمانہ غلط نہ ثابت ہو جائے اتنی دیر تک وہ خاموش بیٹھتے نہیں، اور تحقیق کرنے نکلے ہوئے ہیں بیچارے، تحقیق کرنے نکلے ہوئے ہیں، تحقیق نہیں کر رہا تو بے ادبی کر رہا ہے۔ وہ میرے مولانا نے مسئلہ بیان کیا تو میں ادھر بھی جاؤں گا پوچھنے کہ صحیح ہے کہ نہیں، ادھر بھی جاؤں گا،
ایک صاحب مجھے بھی فون کرنے لگے جی وہ مولانا نے آج عجیب بات کر دی، حالانکہ انہیں 30 سال ہو گیا جمعہ پڑھاتے، آج انہوں نے انوکھی بات کر دی ہے، یہ بات غلط ہے۔ میں نے ایک دو اور مفتیوں سے بھی پوچھا ہے، تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے؟ آپ نے خود ہی بتایا 30۔ تو میں نے کہا 30 سالوں میں جو اس نے صحیح باتیں کی ہیں وہ بھی آپ نے کسی کو بتائی ہیں؟ 30 سالوں میں ایک غلطی بھی تو بندے کو لگ ہی جاتی ہے نا۔ مہربانی کر یار، جو انہوں نے باقی ساری صحیح بتائی ہیں ان کا ذکر کر، یہ تو بے ادبی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کو، ادھر دیکھو میری طرف، اپنے استاد کو تبلیغ کرنا بھی منع ہے عام آدمی کا۔ آپ جا کے استاد جی کو نہیں کہہ سکتے کہ اٹھے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سوئے ہوں تو بات الگ ہے، لیکن بیٹھے ہوں تو آپ نہیں کہہ سکتے چلو نماز پڑھ لو۔ وہ شیخ ہیں آپ کے، کس حکمت سے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں، کن وجوہات پہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تفصیل طلب نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں مزاج بن گیا ہے، جس کو 4 لفظ آ جاتے ہیں وہی سب سے بڑا شیخ ہوتا ہے۔ یہ بے ادبی ہے، اور بے ادب آدمی جو ہوتا ہے نا بے سکون ہوتا ہے، بے ادب آدمی بے کیف ہوتا ہے۔ اسے لفظوں کا ہیر پھیر آ بھی جائے تو عبادت کی لذت نہیں آتی، ہاں اس کی شہوتیں اس پر غلبہ کر جاتی ہیں، وہ کئی دفعہ نفس کی غلامی کا شکار ہوتا ہے۔ ادب حسن ہے، ادب وقار ہے، ادب کے اندر جاذبیت ہے۔ میرے رسول کریم نبی رحمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، حضور بہت سارے آداب بتاتے نہیں تھے کہ اس طرح کرو، لیکن جب آپ نے ادب کرنا ہو تو پھر ادب آ بھی جاتا ہے، لیکن جب ارادہ ہی نہ ہو پھر کیسے آئے گا؟ پھر انسان بہانے کرتا ہے۔ حضرت اصلہ بن شریک حضور کے صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری پہ بیٹھیں گے تو یہ کجاوا باندھیں گے، ان کے ذمہ داری تھی۔ رات کو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں تشریف لے جانا ہے، تو حضور فرماتے ہاں نکلوں گا۔ اس وقت جب حضور نے ٹائم دیا ہوتا اس سے پہلے سواری پہ کجاوا باندھ دیتے، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ رات کو حاضر بارگاہ ہوئے، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جلوہ فراز ہوں گے؟ حضور فرمانے لگے فجر کی نماز کے بعد ایک جگہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں، جاؤں گا۔ صبح محبوب کریم علیہ السلام جب فارغ ہوئے نماز سے تو باہر گھوڑا تیار تھا، کجاوا بندھا ہوا تھا، حضور بیٹھے، چلے گئے۔ بڑے مہربان ہے رسول کریم، کوئی غلامی کرے صحیح حضور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور نظر کرم بھی فرماتے ہیں۔ حضور واپس آئے تو فرمایا ذرا اصلہ بن شریک کو تو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوئے تو محبوب فرمانے لگے آج کجاوا تو نے نہیں باندھا۔ ان کی تو موج بن گئی، ان کے تو وارے نیارے ہو گئے، خوشی کی انتہا نہ رہی، پھولے نہیں سماتے، رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے میں کس طرح کر کے باندھتا ہوں؟ نظر کرم ہے، مجھے تو میرا تو پہلے یہ کیتا تھا خبر ہے، پر آج تو اعلان ہو گیا حضور آپ۔ فرمایا ہاں تیرے باندھنے کا انداز ذرا اور ہوتا ہے، آج ذرا اور ہے، تیرے باندھنے کا انداز اور ہے۔ یہ کچھ نکموں کی عادت بھی پڑ جاتی ہے نا، بعض مشائخ کو ہوتے نکمے ہیں پر ان کی عادت ہو جاتی ہے، اب کیا کیا جائے، روز کچھ چہرے دیکھے جائیں تو کبھی کبھی چھٹی کر لیں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میں تو نہ جایا کر، تو کام ذرا اچھا کرتا ہے۔ اس لیے کئی بڑے سیانے ہو گئے ہیں، وہ کوئی کام اچھا کرتے ہی نہیں تاکہ راکھنا نہ لیا جائے، وہ کوئی کام اچھا کرتے ہی نہیں تاکہ چھٹی پہ ہی رہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے تو نے نہیں باندھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اب سننا ذرا بات۔ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور صبح میں اٹھا تو ٹھنڈ بڑی تھی، موسم ٹھنڈ کا تھا، سردی تھی، گہری ٹھنڈک تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے وقت اٹھا تو غسل بھی فرض تھا۔ اب حضور اگر میں غسل کرتا پانی گرم کر کے تو یا رسول اللہ حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اور یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، گرچہ مجھے کسی نے کہا نہیں، لیکن حضور میں نے تو غسل کرنا تھا، میں نے تو کبھی بغیر وضو آپ کے گھوڑے کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ کس آیت میں آیا ہے کہ پہلے وضو کرو پھر حضور کے گھوڑے کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤ؟ کہاں آیا ہے؟ لیکن عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔
عشق بن یہ ادب خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کہیں نہیں حضور نے فرمایا کہ پہلے غسل کرنا، وضو کرنا، پھر گھوڑے کے قریب آنا. لیکن یہ وہ والا پیار ہے، یہ وہ والا ادب ہے جو محبت میں لوگ سیکھ گئے تھے، جس کی انہیں خبر ہو گئی. ہمارا کیا سٹیٹس بن گیا؟ بس ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز ہے، گنجائش ہے، فلاں سے پوچھ لیا ہے، فلاں نے کہہ دیا ہے، میں کہہ چکا ہوں. بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن ان میں رضا شامل نہیں ہوتی. عزیز دوستو، نہیں کہا حضور نے کہ تم پہلے غسل کرنا پھر میرے کجاوے کو ہاتھ لگانا، لیکن میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام یہاں تک آداب بجا لاتے، یہاں تک قدر کرتے، یہاں تک خیال فرماتے، یہاں تک احساس کرتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کہ کجاوے کو بھی ہاتھ لگاتے تو پہلے غسل کرتے، پہلے وضو کرتے، پہلے خیال کرتے. ایک دن حضرت ابو ہریرہ گلی سے آ رہے تھے تو حضور گزر رہے تھے، سامنے سے وہ بھی آ گئے تو جناب ابو ہریرہ حضور کو دیکھ کے تو دوڑ گئے. اب سرکار تو سارا کچھ جانتے ہیں، پر کہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں جن کے لیے بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. یہ کیا بنا، یہ بڑا پکا غلام ہے جی، کدھر گیا جی، آج کدھر ہے جی، اور تجھے نہیں نہ پتا تو نام بول. میرا نظریہ یہ ہے کہ حضور نے ان کی تسلی کرائی. حضرت ابو ہریرہ شام کو ملے تو بندے وہ بھی ابھی ساتھ تھے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سویرے ہمیں دیکھ کے نکل کیوں گئے تھے؟ جواب سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے غسل کرنا تھا، غسل میرے اوپر ضروری تھا، اور بغیر غسل اور وضو کے میں نے کبھی آپ کا چہرہ دیکھا نہیں. میں نے یہ عبادت کرنی ہوتی ہے آپ کا مکھڑا دیکھنے کی. مکھ چند بدل شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے. اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیز دوستو، وہ آداب جو حضور نے بیان نہیں کیے. نبی کریم نے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو پانی پی جانا، حضور نے فرمایا تھا ناک سے ریٹھ نکالوں تو چہروں پہ مال لینا، نبی کریم نے فرمایا تھا. لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر رستے خود بخود واضح ہو. اپنی زندگیوں کو سمیٹ کے رکھیں. ہم نا بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں، کبھی کسی اللہ کے ولی کے بارے میں، کبھی کسی شیخ کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے کچھ جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ گناہ ہوگا دوزخ میں جائے گا، بلکہ حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے ولی سے دشمنی کی، میرا اعلان جنگ ہے بھائی، اس کے خلاف جنگ ہوگی، اس کے تو پھر اسے سکون آ سکتا ہے. یاد رکھیں، اس کو معمولی گناہ نہ سمجھیں. ہم جس کا مرضی پگڑی اچھال دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میری تیری جنگ چل رہی ہے تو میرے نیک بندوں کی پگڑیاں کھولتا ہے. جنگ چل رہی ہے، جا جتنے مرضی کما لے، ان میں برکت نہیں ہو سکتی. جا جتنا مرضی کمرہ ٹھنڈا کر لے، 4 AC لگا کے، نیند نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جنگ چل رہی ہے. تو ضمیر کا قیدی ہے، تو کیسے باہر آئے گا؟ بھائی ادب، آداب، سمٹے ہوئے لوگ، پیار والے لوگ، خلوص والے لوگ بڑی بے باکیاں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں پڑھ گیا ہوں، میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، میں سمجھدار ہوں، اب کسی شخص کی سمجھ مجھ سے آگے جا نہیں سکتی. اب میں نا سب کو شیشوں میں اتار لیتا ہوں، تو میں کہا کرتا ہوں نہیں میاں، شیشہ تو بڑی چیز ہے، تو شیشی میں بھی اتار سکتا ہے، چھوٹی سی والی میں بھی تو اتار سکتا ہے. پر یاد رکھنا، جو ساری زندگی لوگوں کو آئینوں میں اتارتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ بھی کسی کے آئینے میں اترے ہوئے ہیں. ان کو بھی یا شیطان نے اپنے آئینے میں اتار لیا ہے یا نفس کی غلامی کا شکار ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بے ادب ہو اور پھر سکون والا ہو، قرار والا ہو؟
ادب ایک حسن ہے. طریقت کا پہلا شعبہ ادب ہے. جب آپ نے اللہ کے راستے میں سفر کرنا ہے تو پہلی سیڑھی ادب ہے. ادب سے آپ آگے مقام حاصل کریں گے. باقی سارے درجات ادب سے طے ہوں گے. ادب مقامات دے گا, ادب وقار دے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی وہاں بیٹھا نہیں جہاں میرے استاد بیٹھا کرتے تھے. ایک دفعہ وہ جگہ دیکھ لی جہاں شیخ بیٹھے ہیں, پھر پلٹ کے اس جگہ میں نے پیر نہیں رکھا, یہاں میرے شیخ بیٹھتے ہیں. فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے اپنے مشائخ کی اولادوں کا بھی یوں ہی ادب کیا ہے جس طرح اپنے شیخ کا کیا. آپ فرماتے تھے زندگی ادب سے. دیکھیں نا, نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے ایک شخص نے عرض کیا تھا حضور میرا کاروبار نہیں چلتا. تفسیر روح البیان میں حدیث ہے. یہ جن کو کاروباری پریشانیاں وہ سارے لوگ توجہ کریں اس بات. تفسیر روح البیان میں یہ حدیث موجود ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کاروبار نہیں چلتا, جو کام کرتا ہوں پریشان ہوتا ہوں. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ تو سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے چلتا ہے. تفسیر روح البیان میں موجود ہے. سفید داڑھی والوں کو پشت تو نہیں کرتا. اگر کوئی سفید داڑھی والے خالی مومن کو پشت کرے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی. تو جو اللہ کے ولی کے آگے آگے چلے, جو ایک رسوخ علم رکھنے والے عالم کی بے ادبی کرے, جو ایک صحیح العقیدہ شیخ کے بارے میں بدگمانیاں کرے, وہ کہے کہ میں پریشان ہوں, تو بھائی سارے کاروبار غیر جادوگر نہیں باندھتے, کچھ بے ادب بھی کاروبار اپنا باندھ لیتے ہیں. وہی بندہ ہوتا ہے کھول سکتا نہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے حضور کبھی. ایک دن حضور نے مجھے دعوت دی, بلایا, میں دوڑا گیا, حاضر خدمت ہوا, یا رسول اللہ حکم ہو. میں جب گیا تو میں نے حضور کے چہرے پر آثار ناراضگی دیکھے. یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں. تو میں تو تڑپ گیا, گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. یہ کیا ہوا حضور آپ ناراض ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج دوپہر میں تم گلی میں چل رہے تھے؟ حضور میں چل رہا تھا. فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارے پیچھے کون تھا؟ کہتے میں کانپ گیا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم میرے ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے, تم ابو بکر کے آگے چل رہے تھے. فرمایا ابو درداء نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو. ابو بکر کو پشت کر کے چل رہے تھے. چلنے میں بھی ادب, بولنے میں بھی ادب, نماز میں بھی ادب, مثال دینے میں بھی ادب, انگلیوں کے اشارے میں بھی اتنا ادب, اس قدر اکرام. یہاں تو میرے بھائی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا ہے, یہ تو اب ہم یہ کیا کریں. اور ایک کچھ اور بھی ہیں جو ادب کی ایکٹنگ کرتے ہیں, ادب نہیں کرتے. ان کی کمریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں پر دل, ہاں وہ بھی ہیں, بڑے میٹھے بڑے بھولے بھالے, وہ پیچھے سے ہی ان کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگر ناراض نہ ہوں میرے سننے والے دیکھنے والے, تو کئی دفعہ اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی ادب کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ جن کو ادب کرانے کا چسکا لگا ہوتا ہے نا, ان کو اپنے آئینے میں بھی اتارنے کے لیے ادب کر رہے ہوں. وہ میٹھا اس لیے نہیں بول رہے ہوتے کہ ان کو سامنے والا اچھا لگتا ہے, وہ میٹھا اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ چلو میری سن لے, میرا کام نکال دے. تو ادب اور چیز کا نام ہے, ادب اور مزاج کا نام ہے, ادب اور کیفیت کا نام ہے, ادب کا رنگ ڈھنگ اور ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی بڑی ہوا ہے, اس کے پاس بڑے بڑے لوگ وقت لیتے ہیں, بڑا اس سے پیار کرتے ہیں, اس کے بڑے چاہنے والے ہیں. میں جانتا ہوں اس شخص کو, میں جانتا ہوں. لیکن کبھی کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ یار وہ جو میری تو بڑی دنیا جاننے والی ہے, لیکن میرے ایک استاد ایسے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا. وہ کبھی کبھی جا کے ان کو منا رہا ہوتا ہے. موڈ والے بندے ہیں, اڑ جاتے ہیں, کہتے تو پرسوں کیوں نہیں آیا, تو یہاں سے گزرا تھا تو آیا نہیں. کبھی قدموں میں بیٹھتا ہے, کبھی منت کرتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے. کیوں؟ ادب لفظوں کا محتاج نہیں. ادب تیرے جھکنے جھکان, جو ادب والے ہوتے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ادب والے ہیں. کچھ یقین کرو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, یہ میرے اشارے بھی سمجھتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, یہ میری خواہش کو جانتا ہے, یہ سمجھتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو واضح الفاظ سے بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی, جان بوجھ کر بولے بنے ہوئے ہوتے ہیں.
سنو جو ادب والے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ علت نہیں ہے جی، اب وہ وجہ نہیں ہے، وہ ادب والے بندے وجہ نہیں دیکھتے، وہ ادب دیکھتے ہیں، سبب نہیں دیکھتے، وہ وجہ، وہ ادب دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ذرا غور فرمائیے گا بات پر۔ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا نا ایک پرنالہ تھا جو مسجد نبی کے ایک دروازے کے سامنے تھا، گلی میں۔ وہ اس گلی سے نمازی گزرتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ پرنالہ ہے، بارش ہوتی تو کچے مکان تھے، تو جب کچے مکانوں کے پرنالے چلتے تھے تو خالی پانی نہیں آتا تھا، ساتھ مٹی بھی آتی تھی۔ اب نمازیوں کے کپڑوں پر گرتی، کپڑے آلودہ ہو جاتے، مٹی لگ جاتی۔ امیر المومنین تھے حضرت عمر فاروق، جن کے سامنے کوئی بات ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی۔ لوگوں نے جھٹ سے عرض کی حضور وہ پرنالہ، تو فرمانے لگے عباس کو چاہیے تھا اس کو بدل دیتا، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر گئے اور جا کے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا۔ اب حضرت عباس کو لوگوں نے بتایا تو آپ فرمانے لگے کوئی نہیں، عمر نے اکھیڑا تو لگائے گا بھی عمر ہی۔ کہا جناب آپ کس کی بات کر رہے ہیں، شعر کی؟ فرمایا دیکھ لینا۔ جناب عباس گئے اور کہنے لگے عمر پرنالہ آپ نے اکھیڑا؟ کہنے لگے ہاں، لوگوں کے کپڑے آلودہ ہوتے تھے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے تمہیں پتہ ہے لگایا کس نے تھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا میرے رسول کریم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، میرا مکان بن رہا تھا تو حضور نے لگایا تھا۔ حضرت عمر گئے، پھر اپنی گردن کو نیچے کیا، پھر حضرت عباس کو اپنی گردن پہ چڑھایا، فرمایا اب یہ پرنالہ لگاؤ۔ لوگ کہنے لگے کپڑے آلودہ ہوتے ہیں، مٹی گرتی ہے۔ فرمایا گرتی رہے، ہم سبب نہیں دیکھیں گے، ہم محمد عربی کا ادب دیکھیں گے، اب سبب تلاش کریں گے ادب میں۔ گرتی ہے تو گرے، حضور نے لگایا ہے تو کوئی اسے اکھیڑ سکتا؟ اس پرنالے کا نشان آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے، آج تک موجود ہے، چونکہ وہ حضور نے لگایا تھا۔ اس لیے اس نے ادب کرنا، اس نے علتیں نہیں تلاش کرنی کہ تب تھا تو اب نہیں تھا، ایسے نہیں اس نے کرنا۔ ادب کریں ہر موقع پر۔ ادب والے ہوں گے تو پیارے ہوں گے، ٹھنڈے ہوں گے، آپ کے سب لوگ آپ سے راضی ہوں گے۔ زندگی ادب والی گزاریں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ اے مالک کریم ہماری حاضری قبول فرما، دور و نزدیک سے جتنے دوست آئے ہیں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمانا۔ آج کی اس بزم نور کو ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا دے، ہمارے گناہ بخش دے، غلطیاں معاف کر دے، اہل پاکستان کی خطائیں معاف فرما۔ اے اللہ جو زلزلے نے تباہی مچائی ہے اور ہمیں زمین نے جھنجھوڑ کے پھر موقع دیا ہے توبہ کا، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ کتنے لوگ شہید ہو گئے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ ایک مدرسے کے 25-26 بچے زخمی ہیں، تیرے محبوب کے دین کے طالب علم، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جن کے گھر ٹوٹ گئے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کی مدد فرما، جو زخمی ہیں ان کی مدد فرما۔ مالک ہمیں سجدوں کا ذوق دے، عبادتوں کا شوق دے، ہم جو کہتے ہیں جو بتاتے ہیں ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے، ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کر دے، ریاکاریوں سے بچا، تصنع اور بناوٹ سے بچا، رحمت والا فیصلہ فرما، درگزر والا معاملہ فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں التجا ہے، جس کے دل میں اس وقت جو آرزو ہے اور جو کسی مشکل کا شکار ہے، اے اللہ یہاں سے جب لوٹ کے جائے تو اس کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ آسانیاں فرما دے، اللہ آسانیاں فرما دے، اللہ رحمتیں فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم۔